بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. والوالدات اور مائیں، والدات جمع والدت کی، والدہ کا معنی ماں، اور مائیں یرضعنا وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 سال، کامل کا معنی مکمل، حول کا مطلب سال، حولین 2 سال، کاملین پورے 2 سال، لمن آوادا اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے آئیو تکمہ کہ وہ پورا کرے الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولود لہ اور باپ پر رزقہن ان عورتوں کا کھانا ہے، وکسوتہن اور ان کا لباس ہے، بالمعروف دستور کے موافق، لا تکلف تکلیف نہیں دی جائے گی نفس کسی ذات کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار تکلیف نہیں دی جائے گی والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچے کے ساتھ، ولا مولود لہ اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی بولدہ اس کے بچے کے ساتھ، وعلی الوارث اور وارث کے ذمہ مثل ذالک اسی طرح کا حکم ہے، اور وارث پر بھی اسی طرح کا حکم ہے، فإن أرادا پس اگر وہ دونوں چاہیں فصالا دودھ چھوڑانا عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور اور مشورہ سے، فلا جناح علیہما پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وإن أردتم اور اگر تم چاہو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم بس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم جبکہ تم دے دو ما آتیتم جو تم نے مقرر کیا ہے، بالمعروف دستور کے موافق، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور یقین کر لو ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آخر درس کی ایک آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں طلاق اور عدت اور اسی کے ذمے پر بہت سارے مسائل کا بیان ہے۔ آخر درس کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بچوں کو دودھ پلانے کے بعض احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ماؤں کو کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اس کی جو مدت بیان کی ہے وہ پورے 2 سال بیان کی، یعنی 2 سال تک مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں۔ اب یہ مائیں جو دودھ پلائیں گی یہ ماؤں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے جب کہ وہ خاوند کے نکاح میں ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ دوسری شکل ہے طلاق ہو گئی ہے اور عدت گزار رہی ہے، تو پھر بھی حکم ہے کہ یہ مائیں اپنے ان بچوں کو دودھ پلائیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ طلاق کے بعد ان کی عدت گزر چکی ہے اور وہ اپنے خاوند سے جدا ہو چکی ہے، لیکن ماں کی حیثیت سے ماں ہے اور بچہ اس کا بچہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ تیسری صورت بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ مائیں
باوجود ہے کہ نکاح ختم ہو چکا ہے، عدت کا تعلق بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن بچہ دودھ کا محتاج ہے، ابھی 2 سال تک نہیں پہنچا، تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ اب یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ پلانا ٹھیک ہے۔ اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، تو پوری مدت رضاعت کی، دودھ پلانے کی 2 سال۔ اس دوران جس بچے نے دودھ پیا، تو جس کا دودھ پیا گیا اس کی ماں ہے، اگر حقیقی ماں ہے تو ماں ہے، وہ رضائی بھی ماں ہے، ویسے بھی ماں ہے۔ اگر کسی اور بچے نے اس مدت کے دوران، 2 سال کی مدت کے دوران دودھ پی لیا، تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، دودھ پلانے والی، اور اس کا شوہر اس کا باپ ہوگا، اس کی ساری اولاد اس کے لیے رضائی بہن بھائی بن جائے گی۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، رضاعت سے، دودھ پینے پلانے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ 2 سال کے بعد دودھ پیا تو رضا ثابت نہیں ہوگی، 2 سال کے بعد دودھ پیا رضا ثابت نہیں ہوگی، 2 سال کے اندر اگر بچے نے دودھ پی لیا تو رضا ثابت ہو جائے گی، یعنی ماں اور بچے کا رشتہ، دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گا۔ کم دودھ پیے یا زیادہ پیے، 1 دفعہ پیے، 1 دفعہ وہ چوسنے لگا ہے، 2 دفعہ لگا ہے، 3 دفعہ لگا ہے، تب بھی، یا دودھ کو نکال لیا گیا اور کسی دوا میں ملا کر بچے کو پلا دیا گیا، اور دوا پہ وہ دودھ غالب تھا، زیادہ تھا، دوا کم تھی، پھر بھی رضا ثابت ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ عام طور پر بڑا مشہور ہے عوام میں کہ اگر خاوند کے منہ میں دودھ چلا گیا تو رشتہ حرام ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ ہاں، ارادہ تک پینا نہیں چاہیے، اگر منہ میں چلا جائے خاوند کے منہ میں تو اس کی وجہ سے رشتہ حرام نہیں ہوگا، بیوی حرام نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مدت کو بیان کرتی ہے، کہا جو لیمن آوازہ، اس شخص کے لیے 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں جو یہ چاہتا ہے خاوند، کہ وہ پورا کرے رضاعت کی مدت کو۔ اب اس سلسلے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کو قبول کریں۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو ان کو نخرہ نہیں کرنا چاہیے، ضد اور اپنے انا کا مسئلہ اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس میں بہتری، اس وقت تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں جو سینے کا کینسر ہے عام طور پر اس واسطے ہے کہ یہ سلسلہ انہوں نے چھوڑا۔ اب دودھ ہے لیکن بچے کو نہیں پلوایا جا رہا اور دواؤں کے ذریعے سے اس کو خشک کیا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ طرح طرح کے مسائل کا موجب ہوگا۔ اور بچے کے لیے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، اس میں مکمل غذائیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم بھی ہے کہ مائیں بغیر کسی عذر کے بچوں کو دودھ پلانا، اس سلسلے کو ترک کرنا چاہیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور باپ پر، مولود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے، اس میں ایک اشارہ ہے۔ وَعَلَى الْوَالِدِ بھی کہہ سکتے تھے، جس میں قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آئے، والدین بچوں کے کام نہیں آئیں گے قیامت والے دن۔ یہاں اللہ نے والد نہیں فرمایا، مولود لا کہا ہے۔ مولود لا مطلب جس کے لیے بچہ جنا گیا ہے وہ والد ہے، نسب اسی کا چلے گا، نام اسی کا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس کے لیے بچہ جنا گیا اس کو پابند کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، تم اس کو بول نہ سمجھو اور اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بچہ تمہارا ہے، نام تمہارا ہے، نسب تمہارا ہے، خاندان تمہارا ہے۔ رزقہن، ایسی عورتوں کا رزق ہے، ان کا کھانا ہے، وَكِسْوَتُہن، اور ان کا لباس ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ 3 شکلیں عرض کی گئی کہ نکاح میں ہے عورت نانفقہ خاوند کے ذمہ ہے، عدت میں ہے نانفقہ خاوند کے ذمہ ہے، اگر عدت سے وہ گزر چکی ہے تو بچے کا نانفقہ خاوند کے ذمہ ہے۔ پھر عورت کا نہیں، پھر کس کا ہے؟ بچے کا جو خرچ ہے وہ سارے کا سارا خاوند کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے والد کو پابند کیا ہے کہ جب تک وہ نکاح میں ہے یا عدت میں ہے کھانا بھی دینا ہوگا اپنی بیویوں کو اور لباس بھی فراہم کرنا ہوگا۔ لا تکلف، تکلیف نہیں دی جائے گی،
نفس کسی ذات کو الا وسعها مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ لا تضار تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو بے ولدہا اس کے بچے کے ساتھ۔ ماں چاہتی ہے میں بچے کو پاس رکھوں 2 سال تک، میں دودھ پی رہا ہوں، والد نہیں مانتا، وہ ضد کر رہا ہے نہیں میں بچے کو اس کی ماں کے پاس نہیں چھوڑتا، تو یقیناً یہ والدہ کے لیے تکلیف دہ عمل ہے، اس کو والدہ برداشت نہیں کرتی، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دوسری بات ولا مولود لہ، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے گی بے ولدی اس کے بچے کے ساتھ۔ باپ کو کیسے تکلیف دینی ہے کہ جو معاوضہ عام طور پر وصول کیا جاتا ہے دودھ پلانے کا، ماں اس کی کہتی ہے نہیں طلاق ہو چکی ہے، عدت گزر چکی ہے، وہ کہتی ہے نہیں میں زیادہ لوں، مثلا 3000 بنتا ہے ایک کے ساتھ، وہ کہتی ہے نہیں میں 6000 لوں گی، 6000 ہے وہ کہتی ہے نہیں میں 12000 لوں گی، تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ والدہ کو ستایا جائے گا اور نہ ہی والد کو ستایا جائے گا، جتنا کام بھی ہوگا سب دستور کے موافق ہوگا اور گنجائش کے مطابق ہوگا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، طاقت ایک حیثیت والا ہے، حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کرے، خادم کی حیثیت کا اعتبار ہے، عورت کی حیثیت کا اعتبار ہے کہ عورت بڑی امیر ذاتی ہے تو اس کو اس کے مطابق خرچہ دے گے، خادم کہاں سے لائے گا؟ نہیں، خادم کا اعتبار ہے، خادم اگر حیثیت والا ہے تو اپنی بیوی کو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا، اور اگر وہ حیثیت والا نہیں کم حیثیت والا ہے تو کم حیثیت کے مطابق دے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کے ذمہ بھی ایسا ہی حکم ہے، ایسا ہی بوجھ۔ بعض اوقات بچہ یتیم رہ کے اور والد کا سایہ مر چکا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے دودھ کا خرچہ کون برداشت کرے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وارث کو پابند کیا۔ وارث سے مراد کس کا وارث ہے؟ اس میں مختلف تفسیر ہے۔ سب سے بہترین تفسیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وارث سے مراد بچے کا وارث ہے۔ بچے کا وارث کون ہے؟ اس کی ماں ہے، ماں اپنی حیثیت کے مطابق اس پہ خرچ کرے گی۔ بچے کا وارث کون ہے؟ مثلا دادا ہے، دادا خرچ کرے گا۔ اب سوال یہ اپنا کتنا حصہ ڈالیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جتنا، اگر یہ بچہ فوت ہو جائے تو جتنا حصہ اس بچے کے مال میں سے اس دادے کو مل رہا ہے اتنا حصہ ڈالیں گے۔ مگر مثلا بچہ فوت ہو گیا، ماں ہے تو ماں کو 1/3 ملے گی، دادا موجود ہے تو دادے کو 2/3 ملے گی، تو بچے کا خرچہ مثلا 3000 روپئے ہے تو ماں 1000 روپئے برداشت کرے گی اور دادا 2000 روپئے برداشت کرے گا، 20,000 سے۔ اگر دادا نہیں چچے اور تائے وارث بن رہے ہیں تو اپنی حیثیتوں کے مطابق ان پہ بوجھ جائے گا۔ خاندان کے لوگ نہیں، وارث کوئی نہیں تو حکومت وقت کی ذمہ داری، اگر حکومت وقت اس کو قبول نہ کرے تو عام معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یتیموں کی کفایت کریں، اس کی کفالت کریں، دیکھ بھال کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وارث کی ذمہ بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، ارادہ کا مطلب یہ کہ ارادہ کرے، ارادہ الف لگا دیں آگے، یہ تسنیہ کا صیغہ، دو کے لیے استعمال کیا جانے والا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دونوں چاہیں، میاں بیوی، فصالا دودھ چھوڑانا، عن تراض رضامندی سے، منہما آپس میں، وتشاور اور مشورے سے۔ اب دیکھیے نا یہاں دودھ پلانے کی بات ہے، دودھ چھوڑانے کی بات ہے، اس کا اللہ فرماتے ہیں مشورے سے دل جڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور خود ان کے پاس پورا اختیار ہے، جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وشاورہم فی الامر، آپ ان سے اہم معاملات کے اندر مشورہ کیجیے، اہم معاملات کے اندر مشورہ کیجیے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ تہمت لگ گئی، آپ غور فرمائیے گھر کے معاملات میں عام طور پر بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے اکا دکا انتہائی اعتماد والے ان سے بات کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، میری عزت کا مسئلہ، میری غیرت کا مسئلہ۔ قربان جائے اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا، لوگوں میری اہلیہ کے بارے میں لوگ طرح کی باتیں کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے اپنا مشورہ پیش کیا۔ پتہ چلتا ہے خاندانی امور یہ ڈکٹیٹر بن کے چلانے سے معاملات درست نہیں چلتے۔ عام طور پر ہمارے ایسا ہی ہے، ہم حیثیت نہیں دیتے اپنی عورتوں کو، ہم حیثیت نہیں دیتے حیثیت والوں، ہمیں یہ چاہیے ہم اس کا خیال کریں۔ یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں آپس کی رضامندی سے، باہمی رضامندی سے
اور آپس کے مشورے سے اگر میاں بیوی چھڑانا چاہتے ہیں دودھ کو اس مدت کے اندر 2 سال کے اندر سال کے بعد انہوں نے کہا ہم چھڑانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، پلائیں تو بہت اچھا، صحت کے اعتبار سے اچھا، بچے کی محبت کے اعتبار سے اچھا، بچے کی صحت کے اعتبار سے، نشو و نما کے اعتبار سے اچھا، لیکن اگر وہ چھڑوانا بھی چاہیں تو گنجائش ہے، گناہ کوئی نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگلی بات، اگر تم چاہو أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم دودھ پلواؤ، ماں کا دودھ نہیں، کم ہے، یا اس کے لیے وہ موافق نہیں ہے، یا میاں بیوی اپنی مشورے سے وہ کہتے نہیں ہم نہیں پلواتے پھر آپ، تو تم کسی دوسری دایا سے اگر دودھ پلوانا چاہ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم، اپنی اولادوں کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو تم نے مقرر کیا ہے دایا کے ساتھ، وہ تم نے اس کی حق الخدمت، اس کی تنخواہ، اس کا بدلہ طے کیا ہے، وہ تمہیں دینا ہوگا بالمعروف، دستور کے مطابق، حق والے کو اس کا حق مل جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، وہ تو لجیرا اجرہ قبل ان یجفہ عرفہ، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، کام ختم ہو گیا 5 بجے، 5 بجے اس کی قسمت اس کے حوالے کر، مہینہ ختم ہو چکا ہے، ابھی 10 تاریخ تک اپنے معاملات حل کرتے رہو، اور تم نے بلا دیا اس سلسلے کو جس نے کام کیے، اور تم ذمہ دار ہو، امین ہو، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تو یہ ظلم کی بات ہے، زیادتی کی بات ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا اور جو اس کی حق الخدمت بنتی ہے، تمہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا، بڑا بنایا، اس سلسلے میں خیانت مت کرو، لوگوں کو ستاؤ مت، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، دستور کے موافق۔ اور ان تمام سلسلوں میں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ۔ نماز کے معاملے میں ہم کرتے ہیں رکوع ٹھیک، سجدہ ٹھیک، قوما ٹھیک، جلسہ ٹھیک، لیکن جہاں معاملے کی بات آتی ہے، معاملے میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اللہ نے ان معاملات کو بیان کیا یہاں، اور ہر جگہ آپ نے پڑھا، تقریباً اتنا ماشاء اللہ کوئی درس خالی ہو جس میں اتقوا اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ اللہ فرما اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس سلسلے میں ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، گناہ نہ کرو، حق والے کو اس کا حق سپرد کر دو، جو حقوق اللہ نے تمہارے ذمہ بنائے ہیں ان کو دینے والے بن جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو اور جان لو، ان اللہ، یقینا اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اچھا کرو برا کرو، بصیر، دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ الیوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن صرف عمل ہے، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون، بس ایک دھمکی ہے، بڑا کہتا ہے کر لے جو تم کچھ کرتا ہے، اعملوا ما شئتم، کرو جو تم کرتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج کے دن صرف عمل ہے، حساب کوئی نہیں، وغدا حساب ولا عمل، اور کل قیامت والے دن صرف حساب ہے، وہاں عمل کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنا اور سیکھنا بہت لازم ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں۔ معاملات کے لیے طاقتور ایمان کی ضرورت ہے۔ پتہ لوگوں میں ٹھیک ہے، گھر جاتے ہی گالیاں، گھر جاتے ہی وہ بکھرا ہوا گویا کہ خاندان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے وہ کیکر کا کانٹا ہے، گھر والے بولتے نہیں لیکن ان کی خواہش ہی اللہ کرے بابا جی نہیں ملی جائیں تو مسجد جائیں تو ہمارے کام میں ٹھٹے تھے۔ تو کیا یہ رحمت ہے یا ذمت ہے گھر والوں کی؟ تو ذمت ہے، ہم نے ایسا نہیں بننا، نہ ہم نے خابد ایسا بننا ہے، ہم نے نہ سربراہ بننا ہے، نہ بیٹا بننا ہے، اور نہ ہی ان سلسلوں میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہم تو گھر جائیں تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، ماشاء اللہ ابا جی گھر تشریف لائے، ماشاء اللہ دادا جی گھر میں، ماشاء اللہ بیٹا ہمارا آ گیا، اور دل سے خوش ہوں۔ تو اس کا سارا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ساری باتوں میں